ہمارے ایک بہت کلوز جو دوست ہیں جو کہ ون آن ون ہے ود پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے پچھلے دنوں ان سے بات کی ہے، اور جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ میں بالکل سیریسلی عمران خان کی رہائی کے متعلق بات کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹ نظر آئیں گے۔ اور انہوں نے کہا نو باڈی ڈیئر کیپ عمران خان ان سائڈ جیل، انف از انف کی کرنا، یعنی گولیاں کا سامنا کر رہی ہے پارٹی تو ہور کی کرے۔ کوئی ایشو نہیں ہے انٹرنلی، چودھری صاحب بالکل۔ سجاد برقی صاحب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکن اور حمایتی اگر ایک ایفیکٹو کال دے دے کہ اگلے 5 دن میں یا ہفتے میں یا 1 دن میں یا عید سے پہلے عمران خان اور باقیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو پھر ہم عید گھروں میں نہیں کریں گے، ہم قربانی دینے کے لیے، گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ، مین سیالکوٹ دستہ روڈ پر واقع سیالکوٹ شہر کا موسٹ لگژریس لیونگ پروجیکٹ، 5، 10 اور 20 مرلہ کے ریزیڈینشل پلاٹس، 4، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، 3 سال کا آسان پیمنٹ پلان انکلوڈنگ آل ڈیولپمنٹ چارجز اور بکنگ صرف 15% سے۔ اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ، فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز 05211998877۔ جناب اس ٹائم ہمیں جوائن کیا امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سجاد برقی صاحب جو اوورسی پاکستان کے سیکرٹری ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، گڈ ٹو سی یو اگین۔ تھینک یو سر۔ سر آپ کے پاس امریکہ سے عمران خان کے حوالے سے کیا بڑی خبر ہے؟ عمران خان صاحب کب رہا ہو رہے ہیں؟ بائی دا وے پاکستانی عوام جو ہے وہ آپ کے باتوں پہ اب اعتبار نہیں کر رہی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ سر آپ نے کہا کہ خان اس ٹائم باہر آ رہا ہے، کچھ آپ کی لیڈرشپ یہ چاہ رہی، کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب ابھی جیل میں ہی رہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ غلط تاثر ہے بالکل۔ کیوں کوئی لیڈرشپ کیوں یہ چاہے گی کہ خان صاحب جیل میں رہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر طریقے سے کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم یہاں سے بیٹھے ہوئے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں پش کرنے کی، جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو، کہ وہ کوئی فیصلہ کریں اور یہاں سے دباؤ جو ہے اس کو کریٹ کریں پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر، اور عمران خان کو جتنی جلدی ہو سکے ہم رہا کرائیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پاکستان میں بھی جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی اس پہ پوری طرح کام کر رہی ہے، اور اس پہ پوری کوشش ہے کہ کوئی ایسا ایک پلان اب بنایا جائے جس کے تھرو ایک پراپر ڈائریکشن ملے لوگوں کو کہ ہم کس طرح خان صاحب کو رہا کرائیں گے۔ کیونکہ یہ جو باتیں سب چل رہی ہیں کہ جی یہ بات چیت ہو رہی ہے، بیک ڈور ہو رہا ہے، اور آج چھوڑ دیں گے، آج یہ کسی کی ملاقات ہوئی، یہ سب یوز لیس انفارمیشن ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہمیں کوئی زیادہ دھیان دینا چاہیے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اور آئی تھنک ابھی تھوڑی دیر میں ہماری ایک میٹنگ بھی ہے آج پی سی اور سی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، جس میں یہ فیصلہ انشاءاللہ کیا جائے گا کہ اب ہمارا لائے عمل کیا ہوگا۔ سجاد برقی صاحب بات یہ ہے کہ لوگ ہو گئے ہیں بے صبرے، اور 3-4 سال سے پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر، جس کے بارے میں مجھے کبھی کوئی شبہ ہی نہیں رہا کہ ہی از موسٹ پاورفل پاپولر لیڈر آف پاکستان، اور ان سے بڑا محب وطن، ان سے زیادہ دیانتدار، ان سے زیادہ کمپیٹنٹ، ان سے زیادہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن کے ابھرنے والی کوئی شخصیت نہیں۔ اور جس نے بھی جس حد تک بھی ظلم زیادتی کی ہے خان کے اور اس کی پارٹی کے خلاف، وہ اپنے اس کا یعنی انجام کو پہنچے گا، اور قوم دیکھے گی کہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا لوگوں نے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ تو ہیونگ سیڈ دس، اب آپ کی پچھلے 15 دن سے جب آپ سے دوبارہ بات ہو رہی ہے، آج آپ لوگوں کی امریکہ میں ہائیسٹ لیول پر ملاقاتیں ہوئی ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے، اور ایک میٹنگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر آصف صاحب جو ہے وہ رچرڈ گرینل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی 1 گھنٹہ 51 منٹس، اور صرف ان کی ایک ویڈیو چلی، اور گرینل صاحب نے کہا کہ میں آج بھی عمران خان کی رہائی چاہتا ہوں، میں آج بھی جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جدوجہد کرتا رہوں گا۔ اور انہوں نے کہا جی وہ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو ابھی تک کچھ نہیں ہونا گا، جب تک مجھے پتہ ہے، جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ لوز عمران خان اینڈ دے ہیو اسپیشل ریلیشن شپ، یہ انہوں نے 2 جملے بھی کہے، تو یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا اٹ واز مور دین انف۔ لیکن یہ باتوں کے یعنی لاتوں کے بھوت جو ہے نا
باتوں سے نہیں ماننے والے. ابھی تک ٹس و مس نہیں, ابھی تک گرفتاریاں جاری ہیں, ابھی تک تشدد جاری ہے, عدالتوں کا حشر ہو گیا ہے, وہاں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا. تو جو یہ آپ کی بیک ڈور میٹنگز ہوئی ہیں, واٹ از دی آؤٹ کم آف دوز اف یو لائک ٹو شیئر؟ اور اب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ایک ہی راستہ ہے جی, آپ نے مارچ کرنا ہے, آپ نے قوم کو موبلائز کرنا ہے, سڑکوں پر لانا ہے. جیسے لطیف کھوسہ صاحب نے اس دن کہا کہ جی ہم 2 لاکھ خواتین اور 4 لاکھ مردوں کی لسٹیں بنائیں گے جو مرنے کو تیار ہیں, کفن پہن کے. وہ کہتے کھوسہ, محمود اچکزئی, راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا وغیرہ وغیرہ, وی ول لیڈ اینڈ دی ریسٹ آف دی کنٹری ول فالو. تو میں نے کہا 2 لاکھ عورتیں اور 4 لاکھ مرد ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اس سے کئی گنا. تو اب جب تک آپ ایک بڑی جدوجہد کے لیے تیار نہیں ہوتے, جس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اب اس وقت جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی فوجوں نے دشمن ملک ہندوستان کا مقابلہ کیا, اور بدترین مخالف بھی آپ کے مان گئے کہ ان کے 6 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ آئے, اور جو نون لیگ ہے جو حکومت میں ہے اور جو بڑے بنتے تھے فوج کے حمایتی, ان کے 2 کروڑ سے بھی نہیں بڑھے, 2 کروڑ 2. تو آپ نے تو حب الوطنی کا اپنا مظاہرہ بھی کیا, اور عمران خان نے بھی 2 ٹوک اعلان کیا. اب ول یو ان کرونولوجیکل آرڈر سر, 1 2 3 کر کے, ہاؤ ڈو یو تھنک پی ٹی آئی گوئنگ ٹو سکسیڈ ان 1 ریلیز آف عمران خان فرام جیل, 2 ریسٹوریشن آف مینڈیٹ, 3 گوئنگ بیک ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. بہت بہت اچھی باتیں کی آپ نے چودھری صاحب. میں 100% دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, آج بھی کہوں گا آپ کے سامنے بیٹھ کے, کہ ہمیں فورن جو پاورز ہیں ان سے اپنی امیدیں جو ہیں وہ کم رکھنی چاہیے. ہم یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ صرف ایک اسسٹنس ہے, وہ بیسس نہیں بن سکتا عمران خان کی رہائی کا. نہ ہی ہم کبھی چاہتے ہیں کہ یہاں سے بیٹھ کے کوئی فورن پاور جو ہے وہ انٹرفیئر کرے اور پاکستان میں, اور وہاں پہ جا کے عمران خان کو رہا کرائے اپنی انٹرفیئرنس کے بیسس پہ. وہ صرف ایک پریشر کریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں سے ان کو کوشش کرتے ہیں, یا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس طرح کی انٹرفیئرنس کریٹ نہ کریں کہ اور رکاوٹ پیدا ہو جائے. جو امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے آپ نے بھی کہا اور میں بھی بالکل کہوں گا, اپنی پارٹی کے بیسس پہ بھی کہوں گا, کہ جب تک ہم ایک ماس موومنٹ کریٹ نہیں کر سکتے اس ملک میں, تب تک عمران خان کی رہائی جو ہے وہ مشکل میں پڑی رہے گی. ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا, پاکستان کے عوام کو, پاکستان تحریک انصاف کو یہ مہم پہ پوری طرح ان کو لگنا پڑے گا کہ پاکستان دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. جی, اس پر کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی, ایک ہی ہے. آپ کو میں اس میں ایک لطیفہ سن لے کہ وے بیک نوابزہ نصر اللہ خان مرحوم جو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عدالت میں گئے کوئی کہ جی ہمیں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے, ہمارے انسانی حقوق اور آئینی جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں جمہوریت کے لیے, تو اس کی آپ سے آئے ہیں کہ آپ یو شوڈ پاس سم آرڈرز, کوئی ججمنٹ دیں, کوئی یعنی ڈگری دیں, کچھ دیں. تو قصہ مختصر میں یہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں جو مجھے نوابزہ صاحب نے براہ راست خود ہی بتایا تھا. ہی واز ویری کائنڈ ٹو می. تو انہوں نے کہا, تو جج نے ہماری باتیں سنی اور انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں, آپ لوگوں کے سارے مطالبے بھی ٹھیک ہوں, تو جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو سیاسی جدوجہد کے ذریعے کرنا ہے حاصل. عدالتوں سے آپ کو توقع نہ کریں کہ آپ کے حقوق کی جنگ عدالتیں لڑیں. ہم نے تو اسٹیٹس کو کے مطابق چلنا ہے, یعنی کہیں کسی جگہ غلطی سے کسی کو ریلیف مل گیا, ورنہ ہم جو ہے نا ڈو ناٹ ایکسپیکٹ ادرس ٹو فائٹ فار یور رائٹس. تو آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں. اگر اب اور ویسے اب میں اگلی بات بھی کر دوں کیونکہ میں یو آر ینگر ٹو می پرابلی. تو ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی کسی جگہ ناکام نہیں ہوئی. جو آپ کو یہ بندہ کہتا ہے نا کہ جی انہوں نے کچھ کیا کچھ نہیں, یہ ان کے لیڈر بک گئے ہیں,
ان کی بزدلی ختم نہیں ہو رہی, ان کے مفادات نہیں. دس از آل بلشٹ. جو 5 آپ نے 8 فروری سے لے کے آج تک کہہ لیں, جو 5 ایونٹس کیے, لاہور کا جلسہ, پنڈی کا مارچ, اس کے بعد سوابی کا, اس کے بعد مارچ آن اسلام آباد, ڈی چوک کی کال, یہ سارے, اور جو قتل و غارت, جو گولیاں برسائی گئیں, جو بندے ہزاروں کی تعداد میں ان کو گرفتار کیا گیا, جو لوگوں کی لاشوں کا آج تک پتہ نہیں چل رہا, یہ جتنی ریکوائرمنٹ تھی ملک میں انسانی حقوق واپس کرنے کی, پی ٹی آئی کا مینڈیٹ دینے کی, عمران خان کو رہا کرانے کی, باقیوں کو رہا کرانے کے لیے, یہ قربانی کہیں زیادہ تھی. لیکن اگر وہ سجاد برقی صاحب جو معاف کرنا, اگر اگلا بیٹھا جو میں نہ مانوں اور ڈھیٹ ہو کے بیٹھ جائے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں. تو ایک ہی علاج ہے, یو ہیو ٹو کم آؤٹ یو ود فورس اینڈ فورس دیم آؤٹ. ٹھڈے مار کے نکالنا پڑے گا. اور وہ دیکھیں, ہم نے ہماری کوشش ایز اے پارٹی, ہم ایک آرگنائزڈ پولیٹیکل لیگل پارٹی ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ملک کے قانون آئین کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ کی جائیں, اور ہم نے وہ ہر قدم لیا جو کہ قانون اور آئین کے مطابق تھا. ہمارے لوگوں نے کبھی وائلنس نہیں کی, ہمارے ہاں کبھی کوئی انلیگل کام پارٹی میں نہیں کیا گیا, اور وہ سب چیزیں ہم پہلے آزمانا چاہتے تھے. ہم کورٹس کے پاس گئے, ان سے ریلیف مانگا, جیسے آپ نے کہا کہ کورٹس تو بارڈرڈ ہی نہیں ہے بالکل. تو اب میرے خیال نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آئے, عوام ایک حلہ دے بولنا پڑے گا. ایون اف یو گیو اے پراپر 2+2 کال تو اٹ ول ڈو دی نیڈ فور, کیونکہ اب پی ٹی آئی اپنی طاقت بھی منوا چکی ہے اور ملک کے لیے خدمات بھی گنوا چکی. سجاد برقی صاحب, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکن اور حمایتی اگر ایک ایفیکٹو کال دے دے کہ اگلے 5 دن میں یا ہفتے میں یا 1 دن میں یا عید سے پہلے عمران خان اور باقیوں کو رہا نہیں کیا جاتا, تو پھر ہم عید گھروں میں نہیں کریں گے. ہم قربانی دینے کے لیے, گولیوں کا سامنا کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں جی, بالکل چوہدری صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. میرا بالکل یہی موقف, اور انشاءاللہ یہ کال بڑی جلدی آئے گی. ہم اپنی طرف سے اوورسیز پاکستانیز جو ہے, میں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ایک پورا اسکیڈول ہم بنا کے ایک ڈیٹ میں کنسلٹ کر رہا ہوں اپنی پارٹی کے ساتھ. ہم اوورسیز بھی پاکستان زندہ باد ریلیز کے نام سے ہم یہ کام شروع کریں گے. ہم مختلف شہروں میں یہ جلسے بھی کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے اور ریلیز نکالیں گے, جس میں کہ ہم ایک تو پاکستان زندہ باد کا نام, اور آج میرے کہنے پر ذرا ایک خان کی رہائی کا, ملٹری ٹرائلز جو ہیں ان کے خلاف, یہ سب باتیں کریں گے. برقی صاحب, آج میرے کہنے پر نا پارٹی میں آپ ایک ریزولوشن پاس کریں کہ عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جس نے اس سطح پر جا کے گلی گلی, محلے محلے, گاؤں گاؤں, اور ان کی بیویاں, ان کے بچے, ان کے بزرگ, ان کی بہنوں نے اور بھائیوں نے اور بزرگوں نے جو قربانی دی ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. نمبر 1, اتنے ہزار, اتنے لاکھ بندوں پر مقدمے ہوئے ہیں, اتنے جیلوں میں گئے ہیں, اتنے ہسپتالوں میں پڑے ہیں, اتنے ملک سے بھاگ گئے ہیں اور ابھی تک داربدار ہیں, اور کئیوں کا ابھی تک لاپتہ ہیں. اتنی بڑی جدوجہد, اتنی بڑی قربانی کسی نے دیا نہیں, اور پی ٹی آئی ایک کامیاب سٹرگل کر چکی ہے. اور ہمیں کوئی نہ بتائے کہ ہماری لیڈرشپ بکی ہوئی ہے یا بزدلی کا شکار ہے. نن آف اس ایدر آف دی ٹو. ہم ڈٹے ہوئے ہیں, ہم خان کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے, ہم پاکستان کے آئین اور قانون کو بحال کرائیں گے. عمران خان پاکستان کے لیے لڑنے اور مرنے کو تیار ہے. اور آج وہی ایئر فورس جس نے پاکستان کو اس وقت ایک پوری دنیا میں باعزت مقام دلوایا ہے, اس کے ایک اہم ذریعے کے مطابق 2 اہم ترین شخصیات جا کے انہوں نے جیل میں خان صاحب سے ملاقات کی, ان کو بریفنگ دی, اور جا کے بھی سلوٹ کیا, اور واپس جاتے ہوئے بھی سلام کر کے آئے کہ آپ گریٹ محب وطن ہیں. یہ اب کسی ایرے گہرے بندے نے نہیں بات کی. تو ہیونگ سیڈ دس, آج پارٹی اور اس کی جدوجہد اور اس کے جو آپ کے پاس حقائق ہیں, پوری قرارداد آپ پاس کریں کہ ہم نے یہ کیا ہے,
ہمارے ساتھ بدماشی ہوئی ہے, ہمارے ملک کی تباہی کی گئی ہے, آج تک باز نہیں آ رہے. اگر اب یہ ہمارے کرنے کے باوجود یہ باز نہیں آتے تو پھر ہم ان کو 1 ہفتہ دیتے ہیں, 2 دن دیتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ فرام ایبٹ آباد اور وی ول اسٹارٹ فرام اینی ادر پلیس واٹ ایور. میرا خیال آپ کی بات درست ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل جو ہے وہ کریٹ کیا جائے, ایک ڈیٹ لائن بنائی جائے کہ جی اس تاریخ سے ہم یہ کام اپنا شروع کریں گے. اگر ہمیں کوئی خاطر خواہ نتیجہ نظر نہیں آتا ہماری جدوجہد کا, کبھی کہنے والی امین جو ہے اس نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ, یار تم کیا باتیں کرتے ہو کی کرنا, یعنی گولیاں کا سامنا کر رہی ہے پارٹی تو ہور کی کرے. کوئی ایشو نہیں ہے انٹرنلی چودھری صاحب, بالکل آج آپ شاہ جائیں انہیں کہہ دی اور قوم کو اور فوج کو ہم ہندوستان پر فتح مبارک دیتے ہیں, اور خان صاحب آپ باہر سے آئیں گے تو ہم ان کی قیادت میں شہداء کی مزاروں پر جا کے پھول پھینکیں گے. یہ ساری باتیں اگر آپ کو موقع ملے تو کریں اور پازیٹیو نوٹ لے کے آئیں. اور انہوں نے کہا نو باڈی ڈیئر کیپ عمران خان ان سائڈ جیل, انف از انف. میں بالکل اگری کرتا ہوں انشاءاللہ. بالکل آج کافی مجھے بڑی امید ہے کہ آج ایک سخت اچھا فیصلہ جو ہے وہ ہماری میٹنگ میں ہوگا اور قوم خوش ہوگی کہ آخر میں بتائیں, وہ آپ نے بتایا نہیں جو آپ کے وہاں امریکہ میں مذاکرات ہو رہے تھے. وہاں پہ دیکھیں ملاقاتیں تو ہماری بھی جاری ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں, صرف 1 یا 2 لوگوں سے ملاقات نہیں ہوتی ہے, ڈفرینٹ لیولز پہ ہوتی ہے. لیکن ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑا ہی جو خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی کے جو ریپرزینٹیو ہیں وہ اب چپ ہے. اس کی وجوہات لگ جائیں گی کچھ چند دنوں میں پتہ, لیکن ابھی وہ ہمارے ساتھ کھل کے کوئی بات نہیں کہہ رہے. انڈیکیشنز ہمیں ضرور دے رہے ہیں کہ ہمیں, بلکہ میں یہاں تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت کلوز جو دوست ہیں جو کہ 1 on 1 ہیں ود پریزیڈنٹ ٹرمپ, انہوں نے پچھلے دنوں ان سے بات کی ہے. اور بات کی ہے یا ملاقات کر کے؟ جی انہوں نے کہا ہے ان سے کہ میں برقی صاحب بات ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ان کی جی بات ہوئی ہے, 1 on 1 کانورسیشن ہوئی ہے ان کی, فون کانورسیشن, اور جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ میں بالکل سیریسلی عمران خان کی رہائی کے متعلق بات کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, مجھے تھوڑا سا وقت دیں, انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹ نظر آئیں گے. تو ہم بھی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور نظر آئیں گے رزلٹ. تیری آواز مکے مدینے. برقی صاحب پھر کل ذرا انگریزی کا بھی کر لیے انشاءاللہ, بتائیں آپ کریں گے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. چودھری غلام حسین صاحب آپ کا بھی. جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ, مین سیالکوٹ دسکا روڈ پر واقع سیالکوٹ شہر کا موسٹ لگژریس لیونگ پروجیکٹ. 5, 10 اور 20 مرلہ کے ریزیڈینشل پلاٹس, 4, 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس. 3 سال کا آسان پیمنٹ پلان انکلوڈنگ آل ڈیولپمنٹ چارجز, اور بکنگ صرف 15% سے. اتحاد ٹاؤن سیالکوٹ. For booking and details 052 111 998877.